بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصفت کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترشروائی سے پیش آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کے جسم تر خون سے جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے تو ان دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پھنس جائیں۔ مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسے پتھر والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کر کر پھینک دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی کے ساتھ گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا کر رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت و تصویر کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے، جہاں تک کہ ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہیں۔ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ ہی جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کریں اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آئندہ سے ہم یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔